دوستو کافی سمے پہلے یونان میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ چونکہ اس بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی اس لیے بادشاہ اپنی بیٹی کو دہیج میں ایسی قیمتی چیزیں دینا چاہتا تھا کہ انہیں دنیا صدیوں یاد رکھے۔ اس کے لیے وہ دنیا جہان سے چیزیں اکٹھی کر رہا تھا۔ اس لیے اس نے پوری دنیا میں اعلان کر رکھا تھا کہ جس شخص کے پاس کوئی بھی خوبصورت اور انوکھی چیز موجود ہو وہ لا کر مجھے دے، بدلے میں اسے منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہ اعلان سن کر دور دور سے سوداگر آتے تھے اور اپنی چیزیں بادشاہ کو پیش کر کے ڈھیروں انعام حاصل کرتے تھے۔ قاسم بھی ایک سوداگر تھا۔ وہ بڑا بے ایمان اور مکار سوداگر تھا۔ ہمیشہ اپنے گراہکوں کو گھٹیا مال دیتا تھا اور چکنی چپڑی باتیں کر کے زیادہ دام وصول کر لیتا تھا۔ بادشاہ کا اعلان سن کر اس کے منہ میں بھی پانی بھر آیا اور وہ سوچنے لگا کہ وہ کون سی چیز بادشاہ کے پاس لے کر جاؤں۔ آخر اس کے مکار من میں ایک ترکیب آ گئی جس سے وہ بادشاہ کے پاس انعام حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے مرغی کا ایک انڈا لیا اور اسے اچھی طرح سے ابال لیا تاکہ وہ ٹوٹ نہ سکے اور اسے لے کر بادشاہ کے ملک کی طرف چل دیا۔ بادشاہ کے ملک میں جا کر وہ ایک سرائے میں ٹھہرا اور رات کو اس نے ابلے ہوئے انڈے پر رنگ روغن کر کے اسے بہت ہی خوبصورت بنا دیا۔ پھر صبح وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور اس سے بولا، جہاں پانا مجھ سے پہلے سوداگروں نے آپ کو بہت خوبصورت اور حیرت انگیز چیزیں پیش کی ہوگی، لیکن جو چیز میں آپ کے لیے لایا ہوں اس کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں۔ بادشاہ سوداگر کی بات سے بڑا خوش ہوا۔ اس نے جھٹ سے کہا، سوداگر اپنی انوکھی چیز ہمارے سامنے پیش کرو، اگر یہ واقعی انوکھی ہوئی تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے اور اگر تم کہو گے تو ہم تمہیں اپنے شاہی دربار میں جگہ دے دیں گے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر سوداگر کی بانچھیں کھل گئی۔ اس نے کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھیلی میں سے مرغی کا ابلا ہوا انڈا جس پر اس نے رنگ روغن کر دیا تھا اس کو نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور دب سے بولا، عالم پناہ، یہ دنیا کا سب سے قیمتی موتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، مگر آپ کی بیٹی کی شادی ہے اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ میری طرف سے یہ بیش قیمتی موتی قبول کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ شہزادی صاحبہ موتی کو بہت پسند کریں گی۔ بادشاہ نے رنگین انڈے کو دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے اس سے پہلے واقعی ایسا موتی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سوداگر سے کہا، یہ ہیرا سچ مچ مجھے بے حد حسین لگا، ہم نے پہلے کبھی ایسا ہیرا نہیں دیکھا، اس کا ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ شہزادی کو دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کو یہ ہیرا پسند نہ آئے، ویسے اس کے ساتھ والا ہیرا بھی موجود ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے ایک کنیز کے ہاتھ سوداگر کا پیش کیا ہوا انڈا شہزادی کے پاس بھیج دیا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس نے کنیز سے موتی لے کر دیکھا تو فوراً سمجھ گئی یہ تو مرغی کا انڈا ہے جس پر رنگ روغن کیا ہوا تھا۔ شہزادی نے سوداگر کی مکاری بھانپ لی مگر اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اصل میں وہ سوداگر کو اس کی دھوکے بازی پر سزا دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے کنیز کے ہاتھوں بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ہیرا مجھے پسند آ گیا ہے، لیکن سوداگر کو حکم دیجیے کہ ایسا ہی ایک اور ہیرا لائے تاکہ میں دونوں موتیوں کو کانوں میں پہن سکوں۔ اگر سوداگر دوسرا ہیرا لانے سے انکار کرے تو اس کا سر قلم کر دیجیے۔ کنیز نے یہ پیغام بادشاہ کو دیا تو بادشاہ نے سوداگر سے کہا، بھائی سوداگر، ہماری بیٹی کو تمہارا ہیرا پسند آ گیا ہے، مگر اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ اس ہیرے کی قیمت سوداگر کو تبھی ادا کی جائے جب وہ ایسا ہی ایک اور ہیرا لائے، اور اگر وہ دوسرا ہیرا نہیں لایا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ سوداگر نے بادشاہ کی زبان سے شہزادی کی شرط سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کروں، مرغی کا ایک اور انڈا ابال کر لاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس پر ایسا رنگ روغن نہ کر سکوں جیسا پہلے انڈے پر کیا تھا۔ بہرحال موت کے ڈر سے اس نے بادشاہ سے کہا، حضور، جیسا شہزادی صاحب کا حکم میں دوسرا ہیرا لے آؤں گا، پر اس کے لیے مجھے 1 ماہ کی مہلت اور ساتھ ہی 1,00,000 سورن مدرائیں بھی چاہیے تاکہ میں ان لوگوں کو رشوت دے سکوں جن کے قبضے سے اس قسم کے ہیرے ہیں۔ کیونکہ بادشاہ سیدھا سادہ انسان تھا اس لیے شہزادی سے پوچھے بغیر ہی سوداگر کو 1,00,000 سورن مدرائیں دے دی، جنہیں لے کر سوداگر اس ملک سے غائب ہو گیا۔ اس نے مرغی کے ایک انڈے کی 1,00,000 اشرفیاں وصول کر لی تھی، پھر اب اسے وہاں ٹھہرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ سوداگر بادشاہ کے ملک سے جیسے ہی نکلا
ایک دور دراز کے ملک میں جا چھپا۔ وہاں اس نے 1,00,000 اشرفیوں کی مدد سے ایک عالیشان محل خریدا اور ٹھاٹھ سے رہنے لگا۔ اس سوداگر کا نام قاسم تھا۔ جب وہ بھاگ گیا تو شہزادی نے اپنے باپ بادشاہ سے کہا، ابا جان، آپ نے اس دھوکے باز کو 1,00,000 سورن مدرائیں کیوں دے دی؟ وہ تو آپ کو ایک مرغی کا انڈا بیچ گیا اور اب کبھی نہیں واپس آئے گا۔ بادشاہ نے بیٹی کی زبان سے جب یہ سب سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، وہ مکار تو کہتا تھا کہ یہ ہیرا ہے، اس لیے میں نے اسے 1,00,000 مدرائیں دے دی تھی کہ وہ ایسا ہی ایک اور ہیرا لائے۔ بیٹی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ سوداگر شیطان کا بچہ ہے اور ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا؟ جواب میں شہزادی بولی، ابا جان، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ اتنی جلدی میں اسے 1,00,000 اشرفیاں دے دیں گے۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ کو اسے کچھ دینا ہوگا تو مجھ سے ضرور مشورہ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی تو ہر سوداگر کو آپ انعام مجھ سے پوچھ کر دیتے تھے۔ تب بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی سے مشورہ نہ کر کے غلطی کی تھی۔ بہرحال اب کیونکہ غلطی ہو چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے غرض کر کہا، ہم اس مکار سوداگر کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ زمین کے اندر بھی گھس جائے تو اسے ڈھونڈ نکالیں گے، جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور دھوکہ دینے والے کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ شہزادی نے اپنے باپ کا فیصلہ سنی تو بولی، ابا جان، آپ اس مکار سوداگر کو کیسے گرفتار کریں گے؟ لازمی بات یہ ہے کہ وہ کسی اور ملک میں جا چھپا ہوگا اور پتہ نہیں وہ کون سا ملک ہوگا۔ وہ جس ملک میں ہو وہاں بادشاہ اپنا دشمن ہو اور وہ اس سوداگر کو اپنے حوالے نہ کرے۔ بادشاہ کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا۔ پھر بادشاہ نے شہزادی سے کہا، تمہاری بات تو ٹھیک ہے بیٹی، پھر کیا کیا جائے؟ جواب میں شہزادی بولی، آپ فکر نہ کرے ابا جان، سزا تو اس شیطان کو میں دوں گی اور اسے ایسی سزا دوں گی کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے مردانہ لباس پہنا اور گھوڑے پر بیٹھ کر اس مکار سوداگر کی تلاش میں نکل پڑی۔ ایک ملک دیکھا، دوسرا ملک دیکھا، تیسرا اور چوتھا دیکھا، اور اس طرح وہ کئی ملکوں کے خاک چھانتی اسی ملک میں جا پہنچی جس میں وہ سوداگر رہتا تھا۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھنے پر جلد ہی اس کا پتہ حاصل کر لیا اور اسے پتہ چلا کہ یہاں ایک نیا دولت مند شخص آیا ہے جس نے بہت عالیشان محل تعمیر کرایا ہے اور اس کا نام قاسم ہے۔ شہزادی کو شک ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی شیطان سوداگر ہے، لہٰذا وہ سوداگر کے محل پہنچ گئی اور دربان سے بولی، میں دور کے ایک ملک سے آیا ہوں اور میں تمہارے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ دربان نے پوچھا، نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ سوداگر صاحب سے تمہیں کیا کام ہے؟ شہزادی جو لڑکا بنی ہوئی تھی بولی، میرا نام سمیر ہے اور مجھے سوداگر سے یہ کام ہے کہ میں ان کے پاس نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ دربان کو شہزادی کے معصوم چہرے پر ترس آ گیا۔ اس نے شہزادی کو دروازے پر کھڑا کیا اور اندر سوداگر کو بتانے چلا گیا۔ سوداگر اس وقت اشرفیاں گن رہا تھا۔ اس نے دربان سے کہا، مجھے نوکر واکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے ہی نوکر اتنے زیادہ ہیں کہ میری اچھی خاصی رقم ان کی تنخواہ میں خرچ ہو جاتی ہے۔ اس نوجوان سے کہو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ جواب میں دربان بولا، حضور، مجھے تو وہ کوئی بہت مصیبت میں زیادہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ عمر بھی اس کی زیادہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین اس دنیا میں نہ ہوں اور مجبوراً اسے نوکری کرنا پڑ رہا ہو، لہٰذا آپ اسے نوکری پر رکھ لیجئے۔ سوداگر دربان کی بات سن کر متاثر ہو گیا اور اس نے اسے کہہ دیا، اچھا، اسے میرے گھوڑوں کی مالش کے لیے مظالم رکھ لو اور اسے بتا دینا کہ ہر مہینے 4 اشرفیاں ملیں گی۔ سوداگر یہ کہہ کر دوبارہ سے اشرفیاں گننا شروع کر دیا اور دربان خوشی خوشی محل سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے شہزادی سے کہا، لو، تمہارا کام بن گیا۔ میرا مالک پہلے تو مانتا ہی نہیں تھا مگر میں نے اسے منا ہی لیا۔ مالک نے تمہیں گھوڑوں کی مالش کرنے کا کام لگایا ہے اور تنخواہ میں وہ ہر مہینے 4 اشرفیاں ملیں گی۔ چونکہ یہ تنخواہ بہت کم ہے مگر من لگا کر کام کرو گے تو 2 سال بعد ہی تنخواہ بڑھا دیا جائے گا۔ شہزادی کو تو تنخواہ سے کوئی مطلب تھا ہی نہیں، وہ تو کسی طرح سوداگر کے قریب پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اسے دھوکے بازی کی سزا دے سکے، لہٰذا اس نے گھوڑوں کی مالش کرنے کی نوکری اختیار کر لی اور سوداگر کے محل کے اندر ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے لگی۔ سوداگر بڑا شیطان تھا، حالانکہ اس نے شہزادی کو اس وقت بالکل نہیں دیکھا تھا جب وہ اس کے باپ بادشاہ کے بیچ آیا تھا، لیکن جب شہزادی کو مردانہ لباس میں دیکھا تو اسے شک ہوا کہ یہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے اور ہو نہ ہو یہ ضرور بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے۔ یہ خیال کر کے
وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا جب وہ شہزادی کو اس کی اصل روپ میں دیکھ سکتا اور پھر اسے قتل کر کے محل کے تہخانے میں پھینک دیتا۔ اپنی حرکتوں سے اس نے شہزادی کو بالکل معلوم نہ ہونے دیا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا۔ ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہی تھی۔ شہزادی سوداگر کو سزا دینے کا منصوبہ بنا رہی تھی اور سوداگر شہزادی کا قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ دونوں موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ شہزادی گھوڑوں کو مالش کرنے کے بعد سیدھے اپنے کمرے میں آ جاتی تھی اور ساری رات خاموشی سے سرنگ کھودتی تھی۔ اس سرنگ کے ذریعے ہی وہ سوداگر کے کمرے تک پہنچنا چاہتی تھی، جو کہ عام حالت میں سوداگر کے کمرے تک پہنچنا مشکل تھا۔ اس سرنگ کو کھودتے ہوئے اسے 10 دن ہو گئے تھے اور وہ قریب سوداگر کے کمرے تک پہنچ گئی تھی کہ سوداگر کو سرنگ کا پتہ چل گیا۔ اس نے ایک رات چپکے سے آ کر جب شہزادی سرنگ کے اندر گئی ہوئی تھی، سرنگ کے منہ پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا۔ اس طرح شہزادی سرنگ کے اندر قید ہو کر رہ گئی، جس سے سوداگر بہت خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ کھانا پانی تازی ہوا نہ ملنے کے بعد شہزادی سرنگ کے اندر ہی مر کھپ جائے گی۔ شہزادی کو سوداگر کی اس حرکت کی خبر اس وقت ہوئی جب سرنگ کی کھدائی کر دن نکلنے سے پہلے واپس کمرے کی طرف آ کر دیکھا تو سرنگ کے منہ پر بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، جسے وہ بیچاری ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے وہ سمجھ گئی کہ سوداگر کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے اور یہ پتھر اسی نے رکھا ہے۔ چنانچہ موت کے ڈر سے وہ زور سے رونے لگی۔ تبھی اس نے اپنے پیروں کے پاس ایک ناگ کی پکار سنی، جسے سن کر شہزادی خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ناگ نہیں تھا بلکہ ایک نہایت حسین نوجوان تھا۔ نوجوان شہزادی سے بولا، شہزادی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ میں وہ ناگ ہوں جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور میں جو چاہوں بن سکتا ہوں۔ سوداگر بہت شیطان ہے، اس نے جب یہ محل بنوایا تھا تو میرے 2 بچے اور بیوی کو مار دیا۔ تب سے میں انتقام لینا چاہتا تھا مگر میں خود سے انتقام نہیں لے سکتا تھا، اس کو صرف کوئی انسان ہی سزا دے سکتا تھا۔ اب آپ اس کو سزا دینا چاہتی ہیں تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ میں سرنگ کے اس پتھر کو پانی کی طرح بہا دیتا ہوں، جس کے بعد آپ سرنگ سے باہر نکل جائیے گا۔ شہزادی ناگ کی باتیں سن کر خوش ہو گئی، لیکن اس نے کہا میں ادھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتی بلکہ سرنگ کے دوسرے سرے سے سوداگر کے کمرے میں نکلنا چاہتی ہوں تاکہ اسے سزا دے سکوں، لہٰذا تم اس میں میری مدد کرو گے۔ ناگ بولا، ٹھیک ہے، میں اپنا پھنکار مار کر سوداگر کے کمرے کے فرش میں سوراخ کر دیتا ہوں، آپ اوپر جا کر اسے سزا دے۔ یہ کہہ کر ناگ اور شہزادی سرنگ کے دوسرے سرے پر پہنچ گئے، جہاں ناگ نے زہریلی پھونک مار کر سرنگ سے سوداگر کے کمرے کا فرش پھاڑ دیا، جس کے راستے شہزادی نے اوپر جا کر سوئے ہوئے سوداگر کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ناگ نے پھنکار مار کر سرنگ کا بند کر دیا اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ پھر شہزادی بھی راتوں رات محل واپس بھاگ گئی۔ پیارے دوستو، کبھی کسی انسان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور مزیدار کہانی کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔